راز فرمائے اور برادرم پیکر اخلاص بھائی عمران صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور اللہ تواڈی سارے دی زندگی دراز فرمائے تے انہاں دی محبت پیار نال حاضری ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ عظیم الشان ہے شان محمد، سارے گونج کے کس عظیم الشان ہے شان محمد صلی اللہ، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، نبی کا نطق ہے نطق الہی، نبی کا نطق ہے نطق الہی، کلام حق ہے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامان محمد۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ اگلے اشعار توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا جب صحابہ بیٹھے ہوں گے، میرے محبوب بھی پاس بیٹھے ہوں گے صلی اللہ، سارے توجہ سے صلی اللہ۔ یہ جملے یہ اشعار سن کے آپ تڑپ جانا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، تحمید و تکبیر
تسبیح و تحلیل کے کلمات اللہ کی ذات گرامی کے لیے، اور انگنت لاتعداد درود و سلام احمد مجتبیٰ حبیب کبریا سید الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحہ پیکر جود و سخا صاحب شرف و وفا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت کانفرنس پروردگار قاری عبد المجید صاحب حافظہ اللہ تعالی اور آپ سب احباب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو دوست فیس بک پہ چلا سکتے ہیں چلائیں فیس بک کے۔ آج انشاءاللہ یہ اجتماع ہزاروں لوگوں تک انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کا پیغام پہنچائے گا۔ چلا سکتے ہو چلاؤ، انشاءاللہ ریکارڈ کر لو، بعد میں چلا لینا۔ اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ کی عظمت کی بات بھی انشاءاللہ میرا اور آپ سب کا ایمان تازہ ہوگا، اور عظمت صحابہ پر بھی چند جملے اور چند فکر انگیز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اردو میں بھی سمجھ آتی ہے نا جی، اس لیے میں بڑے دعوے سے اردو میں تقریر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات خبریں اردو میں سنتے ہیں یا پنجابی میں؟ وہ بولے تو صحیح نا، جی میں منٹھار چ بیٹھے ہوندے نا تو بندہ ہلدا ہی جاندا ہے۔ اوہ سر نہ ہلاؤ، زبان بھی لاؤ، اردو سن دے ہو نا۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی انشاءاللہ اردو زبان میں ہوگا انشاءاللہ۔ یوں تو رب نے اپنے نبی کا ذکر ہر زبان میں کروا دیا ہے۔ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ حبیب کبریا آمنہ کے لال یتیم مکہ صاحب شرف و وفا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تذکرہ کرنا اور آپ کی سیرت کی باتیں سننا، یہ اجر بھی اور ثواب بھی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب سے جس بندے کو محبت نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ جس کے سینے میں محبوب خدا کی محبت نہیں ہے، اس کے سینے میں ایمان ہو سکتا؟ یہ وہ بات کر رہا ہوں جو رب کے قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جس سینے میں کائنات کے امام کی محبت نہ ہو، اس سینے میں ایمان ہو سکتا؟ اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنی یادوں میں، اپنی خیالوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھر بار میں محبوب خدا کی سیرت کے تذکرے کیا کر، رحمت عالم کی باتیں یاد کیا کر، سید الکونین رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ذرا ان کو یاد کیا کر کہ میرے آقا مدینہ کے بازاروں سے کیسے گزرا کرتے تھے۔ ذرا یوں بھی تذکرہ کیا کر کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے درمیان کس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی یوں بھی سوچا کر، میں یہ دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کفار مکہ کو کس طرح دعوت دے رہے تھے۔ کبھی تصورات کی دنیا میں اور اپنے مطالعہ کے آئینہ میں یہ بھی سوچا کر کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے
گئے تھے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ اس مرتبہ پروردگار نے حج کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ رب کریم نے مجھ گناہگار کو اپنے گھر میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ وہاں پر کیسے تصورات تھے، جب ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مکہ سے مدینہ ایئر کنڈیشن بسیں تھی، بڑی برق سوار، بڑی برق رفتار یعنی تیز چلنے والی گاڑیاں بسیں تھی، بڑے خوبصورت سعودیہ عرب کے روڈ تھے۔ لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ وہ بھی کتنا وقت تھا، 1443 سال پیچھے جائیے، 1444 سال پیچھے جائیے کہ سید الکونین احمد مجتبیٰ نیر تابہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کے نانا جان اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان، یہ صحابہ کے پیر و مرشد، پوری امت کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، صاحب لواء الحمد، صاحب شاف روز جزا، کتنی عظمتیں القاب پانے والا وہ پیغمبر مکہ میں کس طرح سے آپ گھوما کرتے تھے، مکہ کی گلیوں میں سید الکونین کس طرح چلا کرتے تھے، کوہ صفا کی پہاڑی پہ رحمت والے نبی کس طرح کھڑے ہو کر دعوت توحید مشرکین کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جب ہم غار ثور میں پہنچے کس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں چھپے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو محفوظ و معصور کیا ہوگا۔ اور ذرا غور سے سنتے چلے جائیے، ہم تصورات کی دنیا میں وہاں مکہ المکرمہ شہر میں یہ سوچا کرتے تھے، اور سوچنا بھی چاہیے، محبوب کی یادیں بندے کو یوں بھی تڑپاتی ہے۔ جب سفر مکہ سے مدینہ کی جانب شروع ہو رہا تھا، یہ بھی خیال ذہن میں آ رہا تھا، تب تو کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھی نہیں تھی، مکہ کے پہاڑ تو وہاں پر سورج بھی بہت زیادہ شعلے برساتا ہے، اور مکہ سے نکل کر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے سفر پر اتنا طویل سفر تھا جو آج گاڑی کے اندر 5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، تب تو کتنا لمبا سفر تھا، غالباً 400 کلومیٹر کے قریب اتنا سفر میرے محبوب نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی جانب طے کیا تھا۔ پھر وہ کیسا منظر تھا، میرے محبوب قبا کی بستی میں 14 دن قیام کر رہے تھے۔ سید الکونین نے قبا بستی کے بسنے والوں کی طہارت کو دیکھا، پاکیزگی کو دیکھا، نفاست کو دیکھا، صفائی کو دیکھا۔ اللہ آسمان سے قرآن کی آیات اتار رہا تھا، پھر 14 دن قیام فرما دیا۔ پھر وہاں رکنے والوں کے لیے وہاں تحیت المسجد کے طور پر مسجد قباء کے اندر 2 رکعت پڑھنے والوں کے لیے عمرے کے ثواب کا اعلان کر دیا۔ پھر سید الکونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، کہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی، مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ ذرا غور کرتے چلے جائیے، جب سید الکونین کے روزے کے پاس بندہ گزرتا ہے، تصورات کی دنیا میں یہ خیالات مچلتے ہیں کہ یہاں اماں عائشہ کا حجرہ ہوگا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ، طیبہ عائشہ، منزہ عائشہ، پاک عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، قرآن سے پیار کرنے والوں کی ماں عائشہ، سنت سے محبت کرنے والوں کی ماں عائشہ، قیامت تک کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی ماں عائشہ کا یہاں حجرہ ہے، جس کے بارے میں میرے محبوب نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جسے جنت کا حصہ کہا، جہاں گناہگار بندہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور بندہ تصورات کی دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ آج میں جنت کے اندر کھڑا ہوں، اور بندہ تصور کرتا ہے یار یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کے قدم رکھتے
چلتے ہوں گے، جہاں میرے محبوب چلتے ہوں گے، ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے، کہیں بلال کا گھر تھا، کہیں صدیق کا گھر تھا، کہیں فاروق کا گھر تھا، کہیں سیدنا عثمان کا گھر تھا، کہیں سیدنا علی کا گھر تھا۔ مدینہ دیکھتا جاتا تھا اور بندہ پیارے پیغمبر کی محبت میں دل بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عامر شریف صاحب۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے نا جی انشاءاللہ؟ پھر میرا تو 20 منٹ بھی باتیں جانے رہے انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے بات محدود ہو تاکہ دوسرے بھائی بھی آپ سے ہم کلام ہو سکے۔ پھر اللہ نے اور آپ حضرات نے موقع دیا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات، میں محبوب کی سے محبت کی باتیں کر رہا ہوں ذرا ایک اپنے انداز میں، لیکن ایک تو تعریف کرے میرے محبوب کی، ایک میرے جیسا گناہگار تعریف کرے، ایک بڑا خوبصورت نعت خوان تعریف کرے، ایک بڑا اچھا خطیب اللہ کے نبی کی تعریف کرے، بڑا اچھا اردو بولنے والا اللہ کے نبی کی تعریف کرے، بڑا اچھا عربی بولنے والا خطیب سحر و لسان محبوب خدا کی تعریف کرے، پر میں قربان جاؤں کائنات کی سب سے مقدس و مطہر کتاب بھی الحمد سے لے کر والناس تک محبوب خدا کی تعریف کرے۔ قرآن پڑھا تو کرنا ذرا یار، آج وعدہ ہی کر دو انشاءاللہ قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ کئی میرے دوست ہوتے ہیں سال سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں کبھی کھولا۔ اگر آج کوئی ایسا میرا دوست ہے میرا اس جملے کو سن کے صبح اٹھ کے معمول بنا لے، اللہ میں کچھ بھی نہ پڑھ سکا نا، ایک رکوع روزانہ تیرے قرآن کتاب کا انشاءاللہ پڑھوں گا، وعدہ ہوتا ہے نا انشاءاللہ۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی کی تعریف اور شان اور عظمت کے کیا کہنے، جب کائنات کی سب سے مقدس اور اعلیٰ کتاب میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی تعریف عرش والا خدا کرتا ہے، میں قرآن سے پوچھوں یا آپ قرآن سے سوال کریں، تھوڑی ایکو کام کرو، تھوڑی جی بس ہلکی جی، قرآن سے پوچھیں یا قرآن سے سوال کریں، قرآن کا مطالعہ کرے، ذرا میرے جملے توجہ سے آپ سماعت کرتے چلے جائیے کہ قرآن اللہ کے رسول نیر طابہ شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، مدح کرنا، آپ کی نعت پڑھنا مسلک اہل حدیث کی دعوت کا حصہ ہے، پیغام اہل حدیث کا یہ حصہ ہے۔ ہم نبی کی نعت پڑھنا بھی ثواب سمجھتے ہیں، صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہاں، قرآن بھی پیغمبر کی کس طرح مدح بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، قرآن مجھے پیغمبر کا اخلاق تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن بیان کر دیتا ہے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، قرآن مجھے پیغمبر کا کردار تو بتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن بیان کر دیتا ہے۔ میں پیغمبر کے دین کا مشن کا قرآن سے میں سوال کرتا ہوں، قرآن بتا دیتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، قرآن پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ قرآن مجھے بتا تو صحیح۔ یا ایھا النبی انا
کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا. قرآن بیان کر دیتا ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں پیغمبر کی اتباع اطاعت کیسے ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن بیان کر دیتا ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں پیغمبر کے حکم کا کیا تو کہتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن مجھے بتا دیتا ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کی نبوت کا احاطہ و دائرہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن مجھے بتا دیتا ہے. میں قرآن سے پیغمبر کی رحمت کا پوچھتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن بتا دیتا ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں پیغمبر اپنے صحابہ سے کس طرح پیار کرتے تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن بتا دیتا ہے. میں پیغمبر کے دل میں رحمت و رافت کا قرآن سے پوچھتا ہوں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. قرآن بتا دیتا ہے. میں پیغمبر کی ختم نبوت کا اگر قرآن سے پوچھتا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن بتا دیتا ہے. ہاں میں قرآن سے پوچھتا ہوں پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن والضحیٰ کہتا ہے. زلفیں کیسی تھی؟ واللیل اذا سجا کہتا ہے. سینہ کیسا تھا؟ الم نشرح کہتا ہے. شان کیسی تھی؟ ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے. میں تو قرآن سے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک صفت، ایک ایک اصحاب میں پوچھتا چلا جاتا ہوں. الحمد سے لے کر والناس تک پیغمبر کی شان و مدح قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، فتح قرآن، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ قاری عامر شریف صاحب. تسی سارے زندہ باد. بلے بلے. کیوں جی قاری صاحب 1000 مجمع علی تقریر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو تسی نعرہ کیویں مار رہے ہو؟ اوہ ایویں تو نعرہ نہ مارو نا. چلو شریف صاحب زندہ باد. اہل حدیث زندہ باد. اہل حدیث زندہ باد. پھر میں نعرہ مرواواں سارے زور لا کے نعرہ تکبیر. اور اچھی آواز نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک اہل حدیث. انشاءاللہ یہ جذبے انشاءاللہ سینہ نوجوانہ پیدا کر کے جاواں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن محبوب خدا کی شان بیان کرتا ہے. پھر کیوں کہتے ہو یار اہل حدیث پیغمبر کی شان بیان نہیں کرتے؟ ایویں نہ کرو یار، ایویں نہ کرو. اگر اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ عامر شریف ضیاء جیسے اور علماء اہل حدیث پیغمبر کی شان انشاءاللہ چوکو چراہوں میں بیان کریں گے. انشاءاللہ تم پھر اپنی اگلی نسل کو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اہل حدیث پیغمبر کا شان بیان. اگر اہل حدیث پیغمبر کا شان بیان نہیں کرتے نا پھر کوئی کرتا ہی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. حضرات اگر نعت کی بات ہے، شان کی بات ہے، قرآن کی ایک آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں چلا جاؤں. توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ. اس آیت کی تفسیر میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کہہ دو سلام اللہ علیہا بڑے خوبصورت اشعار کہتی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے محبوب خدا کو مبشر بھی بنایا ہے، جنت کی خوشخبریاں دینے والا، نذیر بھی بنایا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا، اور اسی طرح وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی توحید پر اور اللہ کی وحدانیت پر بلانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ کہ مشکل کشا کون ہے؟ یار سارے بولو، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 80 مومنوں کو اس سیلاب کے طوفان سے نجات دلانے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ اور حضرت موسیٰ کے لیے دریاؤں میں سے رستے بنانے والا کون ہے؟ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بدر کے میدان میں فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، داعیِ إِلَى اللَّهِ بن کر آپ کو بھیجا گیا توحید کا پیغام دینے کے لیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سراج منیر بنا کے بھیجا گیا، روشن چراغ بنا کے بھیجا گیا، آفتاب نبوت بنا کے بھیجا گیا۔ لوگ سورج کی بات کرتے ہیں، لوگ چراغوں کی بات کرتے ہیں، لوگ کرنوں کی بات کرتے ہیں، لوگ ضیاء کی بات کرتے ہیں، لوگ روشنیوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی سورج ہے جو ہر صبح یہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ پر اماں جی کے اشعار سنتے جائیے، لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ لوگوں ایک آفاق کا سورج ہے، یہ وہ سورج ہے جو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، مغرب سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سورج ہے جو آفاق کا سورج ہے، یہ لوگوں کا سورج ہے۔ یہ تب جب سورج اپنی کرنیں مکہ شہر کی گلیوں میں پھینکتا تھا تو اس سورج کی روشنی سے جو آفاق کا سورج ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے، اس سورج کی روشنی سے عتبہ کا دل روشن نہیں ہو سکا، شیبہ کا دل روشن نہیں ہو سکا، کفار مکہ کا دل روشن نہیں ہو سکا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ آفتاب نبوت، یہ وہ ایسا سورج تھا جو طلوع تو ہوا ہے پھر غروب نہیں ہوا، یہ طلوع تو ہوا ہے پھر غروب نہیں ہوا، یہ طلوع تو ہوا ہے پھر غروب نہیں ہوگا۔ یہ ایسا سورج ہے، یہ صدیق کے سینے پہ پڑا تو ابو بکر کے سینے پہ پڑا، آفتاب نبوت کی کرنیں ابو بکر کے سینے پہ پڑی، صدیق بن گئے، عمر کے سینے پہ پڑی، فاروق بن گئے، عثمان کے سینے پہ پڑی، ذوالنورین بن گئے، علی کے سینے پہ پڑی، حیدر قرار بن گئے، حسن حسین کے سینے پہ پڑے، جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، معاویہ کے سینے پہ پڑے تو امام تدبر بن گئے۔ یہ سینے پہ جس شہر پہ پڑی، مکہ شہر پہ پڑی، لا اقسم بہذا البلد، اس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی۔ مدینہ شہر پہ پڑی جو تابہ تھا، جو بیماریوں کا گھر تھا، طیبہ بن گیا، مدینہ بن گیا، تابہ بن گیا، برکتوں والا شہر بن گیا۔ اور یہاں تو یہ عالم ہے، حبشے سے آنے والا کالا بلال ہے، بکتا بکایا ہے، اس کے سینے پہ سراج منیر کی جب کرنیں پڑ جاتی ہے، یہ بلال اتنی عظمت قدر والا بن جاتا ہے کہ اس کے سینے پہ سراج منیر کی جب کرنیں پڑ جاتی ہے، بلال چلتا زمین پہ ہے، بلال کے قدموں کی آواز عرش بری پہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ الحدیث، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ محبوب خدا وہ آفتاب نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ کے اشعار میں نے اس لیے تو پڑھے ہیں نا کہ یہ وہ سراج منیر ہے، یہ وہ روشن چراغ ہے جس کی روشنی قیامت تک کے لیے پھیلتی 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 چلی جائے گی۔ حضرات، عظمت مصطفیٰ پر میں جو کچھ بولتا جاؤں مجھے بہت سارے
سیرت مصطفیٰ کے پہلو متوجہ کر رہے ہیں کہ مجھے بھی بیان کر، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میں عظمت صحابہ پر چند جملے عرض کرنے سے پہلے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پیغمبر کے برکت والے ہاتھوں کا ذکر کر دوں۔ ساروں کی سبحان اللہ پوری محبت سے ہوگی۔ پھر آج انوکھے انداز سے عظمت مصطفیٰ کی باتیں سنتے چلے جائیے۔ یوں تو پیغمبر کا چہرہ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا چہرہ بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کے ہاتھ بھی اعلیٰ ہیں، پیغمبر کے قدم بھی اعلیٰ ہیں، پیغمبر کا سینہ بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کا شہر مدینہ بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، امانت بھی اعلیٰ ہے، جلوت بھی اعلیٰ ہے، خلوت بھی اعلیٰ ہے، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بنات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جماعت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، آپ کا عمر بھی اعلیٰ ہے، آپ کا عثمان بھی اعلیٰ ہے، آپ کا علی بھی اعلیٰ ہے، آپ کے نواسے حسن و حسین اور سب نواسے اعلیٰ ہے، آپ کی سب بیٹیاں اعلیٰ ہے، آپ کے سب صحابہ اعلیٰ ہے۔ جو چیز بھی آپ سے جڑ گئی، کتاب قرآن کے آپ سے تعلق نسبت ہو گئی، وہ کتاب بھی اعلیٰ ہے، اور جو شہر مکہ آپ سے جڑ گیا وہ بھی اعلیٰ ہے، جو شہر مدینہ آپ سے جڑ گیا وہ شہر بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کے قدم بدر میں لگے، بدر میدان اعلیٰ، احد پہاڑ پہ لگے، احد پہاڑ کی فضیلتیں آپ کے میدان قدم جہاں بھی لگتے گئے وہ ہر چیز اعلیٰ ہوتی گئی۔ میں ہاتھوں کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر کو اللہ نے یوں تو وجود کا ایک ایک عضو بھی بڑا اعلیٰ دیا ہے، برکت والا دیا ہے، رحمت والا دیا ہے، عزت والا دیا ہے، شان والا دیا ہے، عظمت والا دیا ہے، حشمت والا دیا ہے۔ مگر ہاتھوں کی بات سن، پیغمبر کے وہ ہاتھ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا بھی باریک سے باریک اور نرم سے نرم ریشم بھی نہیں دیکھا جو محبوب خدا کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ملائم ہو۔ آپ پیغمبر کے ہاتھوں کی بات سن، پیغمبر کے برکت والے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہیں، اتنے رحمت والے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا، محبوب خدا تشریف لاتے ہیں، میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اللہ اشفی لی سعد، اے اللہ سعد کو شفا دے دے۔ جو اللہ کے نبی نے برکت والے ہاتھ میرے سینے پہ لگائے تھے، میں زندگی بھر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا رہ گیا۔ آپ پیغمبر کے برکت والے ہاتھوں کا تذکرہ سنتے چلے جائیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتنے برکت والے ہاتھ عطا کر دیے تھے کہ یہ کون ہے؟ فضالہ بن عمیر اسے کہتے ہیں۔ مکہ کے اندر بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، محبوب خدا طواف کر رہے ہیں، فضالہ پیچھے چل رہا ہے۔ معاذ اللہ، فضالہ قتل کے ارادے سے طواف کی حالت میں محبوب خدا کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے اپنا برکت والا ہاتھ فضالہ بن عمیر کے سینے پہ رکھ دیا۔ فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے سینے میں سب سے زیادہ بغض تھا تو معاذ اللہ محبوب خدا کے بارے میں تھا۔ محبوب خدا کے برکت والے ہاتھ میرے سینے پہ لگ گئے۔ سب سے زیادہ جس شخص کی جس کی محبت میرے سینے میں ہو گئی وہ محبوب خدا کی محبت تھی۔ ذرا تصرہ غور کیجئے کہ یہ غزوہ خندق ہے، جب صحابہ نے پیٹھ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے کہا او میرے ساتھیوں آ جاؤ، آج جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ دیکھیے تو صحیح اللہ نے میرے نبی کو کتنے معجزات دیے۔ وہاں لعاب دہن ہنڈیا میں گیا، 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کو کتنا ببرکت بنا دیا۔ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ جمع ہے اور اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے بھی پانی ختم ہو چکا، وضو کے لیے بھی پانی ختم ہو چکا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر نے کہا، محبوب خدا نے کہا کہ کوئی پیالہ لایا جائے۔ سید القدین رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا۔ رب نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں میں سے رحمت سے
پانی کا چشمہ جاری کر دیا. 1400 صحابہ اسی پانی کے چشمے سے وضو بھی کرتے رہے, پانی بھی پیتے رہے. حضرت جابر سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کتنے صحابہ تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں 1,00,000 صحابہ بھی موجود ہوتے پیغمبر کے ہاتھ کی انگلیوں سے جو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا. 1,00,000 صحابہ پانی پی کے چلے جاتے, پیغمبر کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت قرآن, حضرت مولانا علامہ قاری احمد شریف صاحب. بس آخری باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی شان اور محبت جتنی بیان ہو اتنی کم ہے. اور پھر ہماری محبت تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ حبیب کبریا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. سچی محبت. آپ کی ذات اور بات پر ایمان لے کر آئیں. آپ کی ذات پر بھی ایمان, آپ کی او یار بولو تو صحیح نا, آپ کی بات پر بھی, حدیث پر بھی ایمان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو کوئی تو ایک ایسا صحابی تھا, تفسیر میں نہیں جانا چاہتا, اشارے سے, کوئی تو ایک ایسا بھی تھا ایت اترتی ہے پیغمبر کے محفل میں بھی نہیں آتا. ثابت بن قیس رضی اللہ. کیوں؟ ادب تھا. کیا بات تھی؟ اور بولو تو صحیح کیا تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اہل حدیث دعوت دیتا ہے کہ پیغمبر کی ذات کا بھی ادب, بات کا بھی ادب, پیغمبر کے نام کا بھی ادب, پیغمبر کے کیے ہوئے ہر کام کا بھی ادب کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پیغمبر سے محبت ہی تو ہے جو ہم تجھے صحابہ سے, آل بیت سے محبت کا پیغام دیتے ہیں. صحابہ نے کو نبی سے محبت ہماری طرح تقریریں کر کے کی تھی, ہاتھ کی انگلیاں کٹوا کے, بچے یتیم کروا کے, بیویوں کو اپنے شوہر سے محروم کروا کے, کبھی مکہ چھوڑا اور کبھی مدینہ چھوڑا. یہ صحابہ کی محبت تھی نا پیغمبر سے. کتنے صحابہ ہیں؟ وہ جنت البقیع میں جائیں تو بتاتے ہیں نا کہ یہاں کم و بیش 10,000 کی قبریں ہیں. اتنے ہی بتاتے ہیں کم و بیش. تے ساڑھے پاکستانی نا سب تو زیادہ جنت البقیع نا قبران دے سے رو دے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ قبریں عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, یہ پوجا کے لیے, سجدے کے لیے, اس کی مٹی کو تبرک سمجھ کے لانا, اس کے لیے یہ بولو. اللہ نے اپنے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا, اللہ سے دعا مانگی تھی لا تجعل قبری عید وثن یعبد, اللہ میری قبر کو عیدگاہ میلہ گاہ نہ بنانا. اللہ نے ایسے ایسے بندے کھڑے کر دیے. یہاں سے جو ہمارے بھائی جاتے ہیں نا کچھ اور ہی سوچ کر, وہ ان کو وہاں کھڑے نہیں رہتے, کہتے درود و سلام پڑھو تو چل دے جاؤ. ہے میں نا جی, قاری صاحب ماشاءاللہ گئے ہیں نا, آپ بھی بزرگ ساتھی گئے ہیں. تو المقصر یہ ہے, یہ نبی سے سچی محبت ہے جو صحابہ نے کی تھی کہ 10,000 کی بھی اگر قبریں مدینہ میں ہیں, باقی کی قبریں کہاں ہیں؟ نبی کی محبت میں سر کٹاتے ہوئے, نبی کا پیغام پہنچاتے ہوئے. کوئی افغانستان کے اندر مدفن ہے, کوئی کابل کے اندر مدفن ہے, کوئی شام کے اندر, کوئی روم کے اندر, کوئی عراق کے اندر, کوئی کوفہ کے اندر, کوئی دمشق کے اندر, اور کوئی جناب پاکستان کے ان ساحلوں میں بھی بتایا جاتا ہے, کوئی یہاں کوئی کہاں. یہ سب صحابہ کی سید الکونین احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کیا کر, صحابہ سے پیار
کیا کر, سب صحابہ سے محبت کیا کر, سب صحابہ سے پیار کیا کر. جس طرح قرآن نے بتایا ہے, جس طرح مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے مناقب اور شان اور فضائل بیان کیے ہیں, اسی طرح صحابہ سے محبت, پیار اور رفت رکھا کر. ذرا آج دیکھ تو صحیح, ہم صحابہ سے محبت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور صحابہ نے بھی تو نبی سے محبت کی انتہا کر دی تھی. وہاں صحابہ کی محبت میں ہر کوئی انمول ہے, ہر کوئی منفرد ہے, ہر کوئی ممتاز انداز رکھتا ہے. مگر میں ایک صحابی کا تذکرہ تیرے سامنے کرتا چاہتا ہوں, تیرا ایمان تازہ ہو جائے. یہ کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کے مسیلمہ قذاب ملعون کے پاس بھیجا تھا. علماء کرام تشریف فرما ہے, یہاں میں اشارہ کرتا چلا جاؤں. یہ مسیلمہ قذاب کون ہے؟ یہ پہلے مسلمان ہوا تھا, پھر یہ مرتد ہو گیا, پھر اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر صحابہ نے یہ ایک مارکہ لڑا تھا. مسیلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا تھا. اس مسیلمہ قذاب پہ کہیں حضرت امیر معاویہ کی ضرب لگتی ہے, کہیں اس مسیلمہ قذاب پہ واشی بن حرب کی تلوار چلتی ہے, کہیں اس مسیلمہ قذاب پہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلواریں چل رہی ہے. یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے. یہ مسیلمہ قذاب جب اس کے پاس حضرت حبیب بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خط لے کے پہنچتے ہیں, مسیلمہ نے سوال کیا, اے حبیب بن زید کیا تو محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہے یا مسیلمہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا, میں محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, میں مسیلمہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. پھر دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا, 3 بار حضرت حبیب بن زید نے کہا میں مسیلمہ قذاب کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. حضرت حبیب کا ایک بازو کاٹ دیا گیا. پھر سوال ہوا کہ اب بتا کہ مسیلمہ قذاب کو تو اللہ کا رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ایک بازو کٹا کے دوسرا بازو کٹا کے حضرت حبیب بن زید نے کہا میں محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, میں مسیلمہ قذاب کو اللہ کا رسول نہیں مانتا, نہیں مانتا. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جب جسم سے روح کو قفس عنصری سے پرواز کر گئی, حضرت حبیب کی ماں کو بتانے والے نے جب یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا, آپ کا نور نظر, آپ کا لخت جگر, آپ کے سینے کی ٹھنڈک, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ کی گود میں پرورش پانے والا بیٹا وہ شہید کر دیا گیا, قربان کر دیا گیا. حضرت حبیب کی ماں جھولی پھیلا لیتی ہے, دامن پھیلا لیتی ہے, کہتی اللہ میں جس طرح چاہوں جتنا کر سکوں تیرا شکر ادا کروں, پر تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی. میں نے اپنا بیٹا پالا اس لیے تھا کہ بیٹا میرا ہو اور قربان مصطفیٰ کی ذات پہ ہو جائے صلی اللہ. اتنی قربانیاں, یہ تو میں نے اس صحابی کی بات کی ہے جس کا تذکرہ شاید آپ کبھی کبھی سنتے ہو. اتنی بڑی قربانی, تفصیلات میں جانے کا وقت ہوتا تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی, طلحہ, زبیر, بلال, معاویہ سب کی باتیں سناتا نبی سے محبت کے ضمن میں. پھر کوئی بدبخت یہ نہ کہتا کہ یہ صحابہ اندر سے ایمان والے نہیں تھے, اندر سے ایمان. یار حبیب بن زید کا ایمان افروز واقعہ آپ نے سنا نا. پھر کوئی بد نصیب ہوگا اس زمین پہ, رب ذوالجلال کی زمین پہ بوجھ ہوگا جو یہ کہے گا صحابہ ایمان والے نہیں تھے, ابو بکر ایمان والا نہیں تھا. مجھے علامہ شہید کے وہ اتنے جاندار خوبصورت جملے یاد دہرانے پڑ رہے ہیں. علامہ صاحب کہا کرتے تھے ظالموں اگر اس سرزمین پر صدیق مسلمان نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے.
پھر اس پر کبھی تفصیل میں بات کروں گا۔ یہاں ایک بات بڑی خوبصورت کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اور سبحان اللہ تے کہہ دو، لاکھ روپے تو بھی قیمتی جملہ۔ صحابہ یہ بڑا بنیادی ایک جملہ ہے جو یہاں سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ، اور یار بولو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، بولو تو صحیح صحابہ۔ عمران صاحب بڑی اتھے میں اوکھی تقریر شروع کرتی ہے، پائیاں دے اتو گزر رہی ہے، اور سارے ایک بار بول دو چلو مجھے پتہ چلے آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان، دل، تقوی، ان کے دلوں میں جو توحید اور سنت، رسالت، محبوب خدا کی محبت، ایمان، نیکی، خیر، بھلائی اور چاہت، اور اسی طرح جنگوں میں جانا، سر کٹوانا، خون بہانا، اور صحابہ کی آپس میں محبتیں، یہ سب کچھ کو تو اللہ نے اسی میں بیان کیا ہے۔ حضرات صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، جو جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی وہ دل ایمان سے خالی ہوگا۔ جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی وہ دل ایمان سے خالی ہوگا۔ صدیق کی محبت جس دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ فاروق کی محبت جس دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ عثمان کی محبت جس دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ علی کی محبت جس دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ حسن و حسین کی محبت جس سینے میں ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ سیدنا معاویہ کی محبت جس دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ سیدنا عباس کی جس دل میں محبت ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ جس دل میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی محبت ہوگی وہی ایمان والا ہوگا۔ جس دل میں طلحہ کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ بلال کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ حضرت زبیر کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ اور سعید کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ عکاشہ بن محصن کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ جس سینے میں خالد ابن ولید کی محبت ہوگی وہی سینہ ایمان والا ہوگا۔ جس سینے میں ماں عائشہ کا پیار ہوگا وہی سینہ ایمان والا۔ سیدہ حفصہ کی محبت ہوگی ایمان والا ہوگا۔ اماں ختیجہ کا احترام ہوگا ایمان والا ہوگا۔ فاطمہ الزہرا بی بی بطول کا جس سینے میں احترام ہوگا وہی ایمان والا ہوگا۔ جس سینے میں صحابہ کی محبت ہے ایمان والا سینہ ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے ایمان والا ہے۔ اور آج تو اپنے سینے میں صحابہ اہل بیت سے محبت کرتا چلا جا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ صحابہ کے ساتھ تجھے اٹھائے گا، اہل بیت کے ساتھ تجھے اٹھائے گا، تو جنت میں جا رہا ہوگا، صحابہ اہل بیت کا ساتھ جنت میں پا رہا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اس موضوع پر جملے اور کیا کہے جا سکتے ہیں، بڑے واضح واضح اللہ ہم سب کے سینے میں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، پہلے سے زیادہ فرمائے، صحابہ کی محبت پہلے سے زیادہ فرمائے، اہل بیت کی محبت پہلے سے زیادہ فرمائے۔ اور آخری میرے جملے سنتے چلے جائیے، میرا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ اس بستی کی بات سے لے کر یہ سوشل میڈیا تک یہ آواز پورے ملک میں پہنچنی چاہیے کہ اہل حدیث کا بچہ بچہ انشاءاللہ محبت رسول کے جذبوں میں سرشار ہو کر توحید کی دعوت سینے میں لے کر محبوب خدا کی محبت کو اپنے سینے میں لے کر ختم نبوت کا دفاع کرتا رہے گا۔ ہاتھ کھڑے رہنے چاہیے، ہاتھ کھڑے کر کے ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے، اہل بیت کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اس دیش کے اندر، اس پاکستان جس کو حاصل کرنے میں کہیں مجھے سید نذیر حسین دہلوی کا کردار نظر آتا ہے، اس پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے کہیں محمد حسین بٹالوی کی محنتیں نظر آتی ہے۔ علماء اہل حدیث، اسلاف اہل حدیث سے آج تم دور ہو گئے ہو، نئی نسل
نسل کو بتاؤ کہ کس طرح سید میر سیالکوٹی نے علم و حکمت کے یہاں پاکستان پنجاب میں چراغ روشن کیے تھے، اور اس پاکستان کی بنیادوں میں مولانا داؤد غزنوی کا کتنا خوبصورت کردار ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کتنا عالی شان کردار ہے۔ اسی پاکستان کی بنیادوں میں وہ پہنچنے والا ایبٹ آباد اور حویلیاں اور مانسہرہ اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پر پہنچنے والا وہ سرخیل سید احمد شہید ہے، شاہ اسماعیل شہید ہے رحمت اللہ تعالی، جو توحید و سنت کی دعوت کے علم بردار تھے۔ مولانا جاسر تھریسری ہے جس کا نام تاریخ میں پڑھو تو صحیح، جن کی قربانیاں پاکستان کی بنیاد بنی تھی۔ میرے اکابر، میرے اسلاف علماء اہل حدیث نے قربانیاں دی تھی، علم حکمت کے چراغ روشن کیے تھے کہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ہم انشاءاللہ اس پاکستان کی دھرتی پہ مصیبت زدگان کی مدد کرتے رہیں گے، ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، عظمت صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اس ملک پاکستان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اقبال اس قوم کو یہ پیغام دیا کرتا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا انشاءاللہ۔